صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अर्राहिमु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार सिला रहमी फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بعض رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں تو وہ مجھ سے توڑتے ہیں، میں ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ بردباری کے ساتھ پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جہالت آمیز سلوک کرتے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایسا ہی کرتے ہو جیسا کہ تم نے بتایا ہے تو تم اس کا اجر ضرور پاؤ گے، اور جب تک تم اس طرح کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ساتھ ایک ایسا مددگار رہے گا جو ان کے مقابلہ میں تمہاری مدد کرے گا۔ ناظرین کرام، آج میں ایک ایسے تصوف کے پنج ند کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ پنج ند کہتے ہیں وہ مقام ہے جہاں پہ 5 دریا جا کے مل جاتے ہیں، اور تصوف کے پنج ند وہ ہستی ہے جہاں نقشبندیہ بھی ان کو فیض ہے، جہاں چشتیہ کا فیض بھی ہے، سہروردیہ کا بھی ہے، شتاریہ کا بھی ہے، قادریہ کا بھی ہے، اور کہیں کہیں ان کی جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں تو سیدنا باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا رنگ نظر آتا ہے، کہیں منصور حلاج کا نظر آتا ہے، اور کہیں ہو بہو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جو بزرگ ہیں ان کے رنگ نظر آتے ہیں۔ 400 برس پہلے صوبہ سرحد جس کو ہم کے پی کی کہتے ہیں، کے پی کے میں وہ محبت کا درس دیا، وہ الفت کا درس دیا، وہ عشق الہی کے جذبے فراواں جو تھے لوگوں کے قلب و ذہن میں سمائے، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اس میں یہ تو فنا فی رسول کی منزل پہ پہنچے ہوئے بزرگ اور جنہوں نے انسانیت سے محبت کا درس دیا، اور فرماتے ہیں کہ پھولوں کی فصل اگاؤ کہ راستے گلزار ہو جائیں، کانٹے مت بو کہ پاؤں میں جو ہے چپ جائیں۔ اور اسی طرح میں نے ایک واقعہ پڑھا، آپ نے کہا کہ تم تیر چلاتے ہو، جب دوسروں پہ تیر چلاؤ گے تو دیکھنا کوئی تیر جو ہے وہ پلٹ کے الٹ کے تمہاری طرف نہ آ جائے، تمہیں نہ لگ جائے۔ تو اس سے مقصد یہ ہے کہ انسانیت سے محبت، انسانیت کی خدمت۔ فرمایا کرتے تھے کہ میاں پیاسے کو ایک گھونٹ پانی پلا دو گے تو ایک دریا اللہ تعالیٰ تمہارے اور دوزخ کے درمیان قائم کر دے گا کہ تم دوزخ میں نہیں جاؤ گے، جنتی بن جاؤ گے۔ بیسک جو میں نے دیکھا کہ عشق الہی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو انسانیت کی خدمت کا جذبہ ہے اس میں حضرت رحمان بابا رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا درس دیا ہے، اور پھر عجز اور انکساری تو انتہا کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تصوف کی ابتدا یہ ہے کہ اپنی خودی جو ہے اس کو تم ختم کرو، یہ جو نفس ہے، یہ جو شوق ہوتا ہے لوگوں کا خود نمائی کا، ریاکاری کا، اس سے بچنے کا بہت زیادہ درس دیا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ محبت کرو، محبت سے محبت پیدا ہوتی ہے، نفرت سے نفرتیں جنم لیتی ہیں۔ ناظرین کرام، آج حضرت رحمان بابا رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و تعلیمات کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے لاہور سے میرے ساتھ ماہر اقبالیات ڈاکٹر طاہر امید تنولی، آپ ان سے واقف ہیں، اور ناظرین کرام آج میری اور آپ کی سعادت ہے، اس لیے نہیں کہ آج میں ایک وفاقی وزیر میری بزم کے مہمان ہیں، وزارتیں کچھ نہیں، ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں کہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، انہی درویشوں میں سے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پاک کے گدا ہیں، وہ وزیر آج میرے ساتھ ہیں جو بیک صوفی ہیں، دانشور ہیں، عالم ہیں، ڈاکٹر ہیں الحمدللہ۔ میری مراد درویش صوفی منش وزیر جناب ڈاکٹر صاحبزادہ نور اللہ قادری، وفاقی وزیر مذہبی امور، میرے ساتھ ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ ڈاکٹر صاحب کو میں سلام کر لوں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اب میں ناظرین کرام جا رہا ہوں پروفیسر ڈاکٹر نصر اللہ جان وزیر، یہ ڈائریکٹر ہیں پشتو اکیڈمی پشاور یونیورسٹی کے۔ جی ڈاکٹر صاحب رحمان بابا رحمۃ اللہ علیہ، کیا آپ کا سلسلہ تھا، آپ کی پیدائش، آپ کا تعارف؟ جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر نور اللہ قادری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ شکریہ جسٹس غازی صاحب آپ کا اور 92 چینل کا۔ آج کی جمعہ کا جو یہ صبح ہے انتہائی خوشگوار صبح ہے، اور ایک عارف کا، ایک صوفی کا، ایک بہت بڑے اپنے عہد کے دانشور کا، ایک شاعر کا، ایک فقیر کا،
اور ایک اللہ کے ولی کا ذکر خیر ہو رہا ہے، عبد الرحمن بابا کا، جس کو ہم رحمان بابا کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک محبوبیت اور مقبولیت دی ہے پختون ایریا میں، اور کوئی بچہ، جوان، بوڑھا ایسا نہیں ہے جس کو پشتو آتی ہو اور اس کو رحمان بابا کے کلام کا کچھ حصہ، کچھ اشعار، کچھ ابیات وہ یاد نہیں ہو۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے خود ایک جگہ پہ فرمایا تھا، شاید وہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، آپ نے فرمایا تھا پشتو ایک شعر میں، اپنے ایک غزل میں، چہ کشور دا افغانانو معطر شی دا ہر بیت مصر میں زلف دو خوبان کا۔ وہ کہتے ہیں کہ افغان پختونوں کا یہ وطن اور علاقہ معطر ہو جائے اور میرے ہر شعر کو ایسی مقبولیت اور محبوبیت عطا فرما جیسے محبوب کے زلفوں کو اللہ تعالیٰ مقبولیت اور محبوبیت دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس وجہ سے آپ کی شاعری، آپ کا کلام زبان زد عام ہے، اور ایسا ہے کہ جیسا کہ فارسی میں حافظ شیرازی کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقبولیت دی ہے، اسی طرح پشتوں میں رحمان بابا کا مقام ہے۔ آپ کے حالات کا جو پتہ چلا ہے تاریخ سے، جی، آپ 1632 سن عیسوی میں پشاور کے بالکل قریب، پشاور سے اس وقت باہر تھا، پشاور کا حصہ بن گیا ہے، بہادر قلعہ ایک گاؤں ہے، دیہہ بہادر، وہاں پہ آپ کی پیدائش ہو گئی تھی۔ اور ایک متمول اس وقت کے خان تھے، زمیندار تھے، بڑی جاگیر کے مالک تھے، اس کے گھر پہ آپ کے والد کا نام عبدالستار خان تھا۔ جی، اور آپ نے اپنے گاؤں ہی میں فقہ اور تصوف اور حدیث اور قرآن کی بنیادی تعلیم ادھر سے حاصل کی۔ سبحان اللہ۔ فارسی، عربی اور پشتو زبان پر آپ کو عبور حاصل تھا، اور پھر والد صاحب کی رغبت یہ تھی کہ اپنے زمینوں کو سنبھالے، دنیا داری کرے، جاگیرداری کرے، اور بچپن سے آپ کا میلان جو تھا وہ ترک دنیا کی طرف تھا اور تصوف کی طرف تھا، اور ایک الگ جہان کی طرف تھا جس کو عشق کا جہان کہتا ہے، محبت کا جہان کہتا ہے، تصوف اور طریقت کا جہان کہتا ہے۔ آپ اس طرف راغب ہو گئے، اور طریقت میں آپ کا روش کیا ہے، مشرب کیا ہے، تو بعض بزرگ ایسے ہوتے ہیں جو مجمع المشارب ہوتے ہیں، جن میں تمام مشرب، جیسا کہ آپ نے انٹرو میں کہا، اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس کو آپ کو قادریت بھی نظر آتی ہے، نقشبندیت کی چاشنی بھی نظر آتی ہے، سہروردیت کی وہ رنگ بھی نظر آتے ہیں، چشتیت کا جوش و جذبہ بھی نظر آتا ہے، یہ سارے اس میں نظر آتے ہیں۔ لیکن جو رحمان بابا کے اپنے کلام سے پتہ چلتا ہے وہ ہے کہ آپ جس تصوف کو فالو کر رہے تھے وہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی قادری تصوف تھی، کیونکہ ایک مقام پر آپ کہتے ہیں رضا رحمان چے غشی ولم خطا نزی بغداد کے میں کامل پیرانشتہ، یعنی میں جس نشانے پہ تیر لگاتا ہوں وہ تیر خطا نہیں جاتا، نشانے پہ لگتا ہے، کیونکہ بغداد میں میرے کامل پیر بیٹے ہیں، ان کی برکت سے ایسا ہوتا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ آپ کا جو بنیاد اور جو محبت تھی وہ غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کے ساتھ منسلک رہی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة
فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ڈاکٹر نصر اللہ جان وزیر صاحب سے بھی ذرا بات کر لوں. جی ڈاکٹر صاحب، بنیادی طور پہ درس انسانیت سے محبت کا دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. جیسے قادری صاحب نے فرمایا، رحمان بابا شروع ہی سے یہ جو پیغام دیتے ہیں کہ زا شکیم سروکار میں دلا عشقہ نہ خلیل نہ دود زیم، اس طرح آپ پوری آپ کی جتنی بھی دیوان ہے اس کو اٹھا کے دیکھ لے، وہ ہر جگہ پر امن کا، دوستی کا اور انسانیت کا درس دیتے ہیں. یعنی آپ علاقائیت پر، قوم پر، نسل پر، کسی بھی چیز پر وہ اتفاق نہیں رکھتے تھے، بلکہ انسان اور انسان سے محبت کی درس دیا کرتے تھے. آپ پوری اس میں یعنی اپنے علاقے میں رہتے ہوئے بھی، اپنے علاقے کا ذکر کرتے ہوئے بھی، اپنی قوم کا ذکر کرتے ہوئے بھی اس میں پوری افاقیت کو یا افاقی پیغام کو عام کیے دیتے ہیں. اس طرح جب وہ پشاور میں مختلف قسم کے واقعات ہو جاتے اس میں اس طرف اشارہ ضرور کرتے ہیں، لیکن ایک ایسی پیغام کہ یعنی آپ اس علاقے کے لوگوں کو اور ان کے جو مسائل ہے اس وقت تھے اس میں بھی آپ یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہمیں آپس میں یا دوسروں کے ساتھ امن کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دوستی کے ساتھ رہنا چاہیے. یہی یعنی ایک آفاقی پیغام ہے آپ کی پوری شاعری میں. ڈاکٹر طاہر میتنولی آپ کی طرف آتا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب، آپ تو پشتو بھی بول لیتے ہو مجھے پتہ چلا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس میری پشتو ادھوری سی ہے. اچھا. غازی صاحب قبلہ، میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو پروگرام ہے یہ ناظرین کے لیے اور اس سوسائٹی کے لیے اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. الحمدللہ. اس کی وجہ غازی صاحب قبلہ یہ ہے کہ رحمان بابا ہوں، سلطان باہو ہوں، بلے شاہ ہوں، سچل سرمست ہوں، ایک ہی پیغام ہے. میں سچل سرمست بھی ہو کے آیا ہوں ابھی. ایک ہی پیغام ہے، زبان کا فرق ہے. جب آپ ان کے پیغام کو اکٹھا کرتے ہیں تو آپ پاکستان کی بنیاد اور اساس کو مستحکم کرتے ہیں. یہ باتیں کرنا اور ان شخصیات کے پیغام کو عام کرنا اس سوسائٹی کو مستحکم کرنے اور اس کو قریب لانے کا ایک ذریعہ ہے. میں ایک مثال دوں گا. رحمان بابا فرماتے ہیں کہ چے تمام داخپل زیگر پوین اور رنگ شاہ دا رحمان خبر زا کا رنگینہ دی. رحمان جس طرح جگر خون سے مملو ہوتا ہے، بھرا ہوتا ہے، میرے اشعار اسی طرح سرخ رنگ اور خون سے پر ہیں. جب تک میں نے اپنا لہو ان شعروں میں نہیں ڈالا اس وقت تک میرے شعروں میں تاثیر پیدا نہیں ہوئی. یہ بات اب عارف کھڑی کس طرح کہتے ہیں، سخن بلا ہے دردوں بھریا بن دردوں کچھ نہیں، نڑا کمادہ فرق رہو دا کیا کانے کیا کہیں، کیا کانے کیا کہیں. اسی بات کو علامہ کیا کہتے ہیں، اقبال کیا کہتے ہیں کہ نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر. واہ واہ واہ. نغمہ ہے ایک سودائے خام خون جگر کے بغیر. غازی صاحب آپ دیکھیں یہ شعر بالکل ترجمہ ہے رحمان بابا کے شعر کا. ایسا ہی بالکل ترجمہ. ایسا ہی. مطلب یہ ہے ہم وہ خوش نصیب قوم ہیں جس کی ہر زبان بولنے والے شخص نے ایک بات کی ہے اور آپ کے قومی شاعر نے اس بات کو اپنی زبان میں فارسی اور اردو میں بیان کیا ہے. تو آپ کو اور وحدت کی کیا اساس چاہیے. اس لیے میں نے یہ اشارہ کیا کہ رحمان بابا بھی جب 92 پروگرام کر رہا ہے تو یہ صرف ایک پروگرام نہیں ہے، یہ اس ملک کی نظریاتی اور وفاقی احساس کو مستحکم کرنے کا ایک سامان ہے. سبحان اللہ. غازی صاحب قبلہ رحمان بابا کی شخصیت کو اگر آپ دیکھیں تو اپنے زمانے کے جتنے معاصر علماء اور بڑے صوفیات تھے ان کے ساتھ ان کا تعلق تھا. پیر بابا کا ذکر کیے بغیر مشائخ سرحد کا ذکر مکمل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ان کے خلیفہ تھے حضرت اخوند بنیر سوات والے. اچھا. ان کے خلیفہ تھے حضرت اخوند درویزہ بابا، ٹھیک، جو معاصر ہیں رحمان بابا کے. اور ان کے خلیفہ عبد الکریم کریم داد بھی معاصر تھے اور ان کی مجلسوں میں بیٹھنے والے تھے رحمان بابا، اور ان سے انہوں نے درس لیے. اچھا، جس وقت رحمان بابا کی پیدائش کا ذکر ہو گیا پھر آپ کوہاٹ چلے گئے اور کم و بیش اپنی زندگی کے 25-26 سال انہوں نے کوہاٹ میں گزارے. کوہاٹ میں بڑی معروف شخصیت ہیں حاجی بہادر.
جن کا نام حاجی عبداللہ ہے. یعنی کہ آپ کو ہارٹ انٹر ہوں اور حاجی بہادر کا نام نہ سنے تو آپ سمجھے آپ کو ہارٹ میں آئی نہیں ابھی. اتنی معروف شخصیت ہے. اچھا. حاجی بہادر سے تربیت لی رحمان بابا نے، اور ان کے خلیفہ تھے صدیق پشاوری، جن سے شعر کا آغاز کیا رحمان بابا نے. اچھا. حتیٰ کہ رحمان بابا کے دیوان کو اگر آپ دیکھیں تو رحمان بابا کی کئی غزلیں حضرت صدیق پشاوری کی زمین میں ہیں. یعنی اتنا اثر ہے ان کے اوپر. ٹھیک. مطلب یہ ہے کہ تصوف سارے کا سارا وہاں سے آیا رحمان بابا کی شاعری جس طرح اقبال متاثر ہے رومی سے، اسی طرح یہ صدیق آپ بالکل صحیح کہتے ہیں. یہ ان کا رومی ہے. رومی، بلکہ میں آپ کو عرض کروں رومی سے یاد آ گیا. رومی کے بارے میں جامی نے کہا ہست قرآن در زبان پہلوی، مثنوی مولوی مانوی. حضرت عبد الغفور قادری سوات کے بہت بڑے بزرگ تھے. ان کا معروف قول ہے جو ہر پشتون کی زبان پہ آپ کو ملے گا کہ اگر قرآن مجید کے علاوہ نماز میں کچھ پڑھنا جائز ہوتا تو ہم قرآن مجید ہم نماز کے اندر رحمان بابا کا دیوان پڑھتے. اللہ اکبر. یہ سوات کے بہت بڑے بزرگ کا، یہ جب آپ نے رومی کا ذکر کیا تو مجھے یہ یاد آ گیا. اچھا اچھا. رائی صاحب کے بلا یعنی تصوف اور اتنا روحانیت کو اور اسلام کی تعلیمات کو بیان کیا. حمزہ شنواری بہت بڑا نام ہے پشتو غزل کا. ہاں جی بالکل. اتنا بڑا نام ہے کہ کہتے ہیں کہ پشتو غزل 99% ہے ہی حمزہ شنواری. ٹھیک. حمزہ شنواری کا رحمان بابا کے بارے میں قول ہے کہ تصوف کو رحمان بابا کے کلام سے اگر نکال دیں تو آپ کے پاس رحمان بابا کے کلام کی زکوٰۃ بھی نہیں بچے گی. یعنی تصوف کو اور اس کی تعلیمات کو جس طرح رحمان بابا نے بیان کر دیا. اچھا اس کے پیچھے ہے کیا؟ اپنے زمانے کے بزرگوں کا اور اجل علماء کا اور اجل صوفیاء کا فیض، ان سے ایک زندہ تعلق. ٹھیک. غائی صاحب قبلہ جن کا میں نے ذکر کیا حاجی بہادر صاحب، ان کی ایک پشتو میں دیوان ہے جس کا نام الف نامہ. اس کی شرح بحر الفراست کے نام سے ان کے خلیفہ نے کی، اور آپ نے وہ شرح لفظ بلفظ ان سے پڑھی. اچھا دیوان حافظ کے اوپر جو جتنی چیزیں موجود ہیں وہ انہوں نے اپنے استاد سے لفظاً سب کا. ڈاکٹر تنولی آپ سے تو بات ہوتی رہتی ہے اور آج ہم نے بڑی مشکل سے قابو کیا ہے. ڈاکٹر نور اللہ قادری کو زیادہ وقت میں ان کو سننا چاہتا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. اثر پذیری بڑی ہے رحمان بابا کا کلام. جب ہمیں اتنی پشتو تو نہیں آتی لیکن اس کا جب میں ترجمہ پڑھتا ہوں اور صوبہ سرحد کے لوگوں سے جب ملتے ہیں KPK سے تو بڑا اثر نظر آتا ہے. اثر ہے اس خاص ایک رنگ ہے جس طرح عارف کڑی کا پنجابی میں ہے. جی ایسا ہی ہے جس طرح بھی حوالہ دیا ڈاکٹر تنولی صاحب نے. ہمارے خطے کے بہت مشہور صوفی بزرگ حضرت عبد الغفور بابا سیدو شریف کا، جی جو کہ والی سوات کا کہ جد امجد تھے. آپ نے یہی فرمایا تھا اپنے مریدوں کو کہ حضرت رحمان بابا کے قول کا جو تاثیر ہے اور شاعری کا جو مزہ ہے، اگر قرآن پاک اور عربی کے علاوہ کسی اور چیز پہ نماز ادا ہوتی اور فریضہ ادا ہوتا تو میں ضرور رحمان بابا کے شعر اس میں پڑھتا. یہ وہ محبوبیت اور مقبولیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اور پھر یہ جو رحمان بابا کا عہد ہے، یہ آپ یوں سمجھے کہ 1650 سے لے کر 1700 سنہ عیسوی کی اینڈ تک یہ اس ریجن کا، اس خطے کا ایک گولڈن ایرا جس کو آپ سنہرا دور کہہ سکتے ہیں، تصوف کے حوالے سے بھی اور شعر و شاعری کے حوالے سے، پشت و ادب کے حوالے سے بھی. ٹھیک. اس عہد میں ہمیں رحمان بابا ملتا ہے اور خوشحال خان خٹک ملتا ہے. اور اسی عہد میں آپ کو خاص کر پشاور ویلی میں اور پشتون ایریا میں آپ کو تصوف کے رحمان بابا ملتا ہے، شیخ جنید پشاوری ملتا ہے، حضرت اخن پنجو بابا رحمۃ اللہ ملتا ہے، حضرت سید رحمکار کاکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملتا ہے، حضرت پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ ملتا ہے. یہ سارے اس عہد کے صوفی ہیں. اور یہ وہ عہد تھا جس نے پوری طرح سے پختون بیلٹ کو تصوف اور طریقت اور تصوف کیا ہے، محبت کا نام ہے، عشق کا نام ہے. اور رحمان بابا جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے پیدا کرنے کا جو
سبب اور علت ہے، وہ کہتے کہ وہ عشق اور محبت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ زینب و سیدنا حسن و سیدنا۔ ویلکم بیک ناظرین اکرام، میں اب جا رہا ہوں ڈاکٹر نصر اللہ جان وزیر صاحب کی طرف، وہ حیدرآباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو رحمان بابا رحمۃ اللہ علیہ کا دیوان ہے، اس کے علاوہ بھی آپ کا کوئی اور علمی کام یا اور کتابیں ہیں؟ نہیں، یہ رحمان بابا کی جو دیوان ہے یہ ہمارے پاس صرف پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے باقی جو آثار بتائے جاتے ہیں وہ اس کی اب تک کچھ شہادت یا ثبوت ہمارے پاس نہیں آئی ہے۔ ٹھیک، اس سے پہلے آپ نے ایک سوال میں قادری صاحب سے بھی پوچھ لیا، میں اس کی طرف تھوڑا سا آنا چاہتا ہوں۔ جی ارشاد۔ اس وقت رحمان بابا سے پہلے اگر یہ تصوف کا سلسلہ دیکھ لے، افندر رضا یا پیر بابا، اس وقت ہمارے ہاں پیر روشان یا بایزید انصاری صاحب کی جو روشانیہ تحریک تھی، اور وہ جس طرف مخاطب تھے اور وہ اس خطے میں جو عملداری تھی اس سے جو ٹکر لینا چاہتے تھے، اس کے رد عمل میں اس خطے میں جو انتشار پیدا ہوا، جو تکلیفیں یہاں کے لوگوں پر نازل ہوئی، یہ پورا خطہ ایک ایسی مصیبت میں آ پڑا جسے آپ نے اشارہ کیا کہ کیا ہوا لوگوں کو جو بعد میں رحمان بابا یعنی جیسے پشتون ہوتے، ہاں جو پشتون ہوتے، جی پشتون ہوتے ہوئے بھی اس نے تصوف کی طرف راغب ہو کے، تصوف کی طرف تو بایزید انصاری بھی تھے، لیکن رحمان بابا نے لوگوں کو جو پیغام دیا اس میں بنیادی طور پر آپ نے کہا کہ پہلے خود کو سنوار لو، آپ اپنے داخلی کیفیات کو، اپنے آپ کو بدل لو، اپنی طرف متوجہ ہو جاؤ، تبھی یہ معاشرہ، یہ علاقہ، یہ خطہ یہ تبھی سنور جائے گا۔ اس میں آپ کی یعنی رحمان بابا کی خاص نقطہ یہ تھا کہ ایک ایسی قوم جس کے ذہن میں یا مزاج میں جذباتیت کا، یا اللہ نہ کرے جو ہماری طرف یہ جملہ آتا ہے کہ شدت زیادہ پائی جاتی ہے، اس ایک ایسی قوم کو یہ پیغام دینا کہ آپ اپنے آپ کو سنوار لے، خود بدل جاؤ، خود میں اپنے ساتھ اپنے آپ کو محبت میں پاؤ، تبھی آپ کے ساتھ دوسرے بھی محبت کے ساتھ پیش آئیں گے۔ یہی وہ بات تھی کہ ایک ایسے حالات میں اس سوسائٹی کو وہ پیغام دینا جو رحمان بابا دے رہے تھے، کسی طور بھی، حالانکہ اس وقت یہ ماحول نہیں تھا، اس قسم کے حالات نہیں تھے جس قسم کے حالات میں رحمان بابا یہ پیغام دیا کرتے تھے لوگوں کو کہ کانٹے مت بویا کرو۔ بظاہر تو وہ یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ کنواں کسی کے راستے میں مت کھودا کرو، آپ خود بھی گر جاؤ گے، وہ یہی کہا کرتے تھے کہ آپ دوسروں کے ساتھ محبت کا سلوک کرو۔ میں ذرا ڈاکٹر تنولی صاحب سے، ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، ڈاکٹر تنولی صاحب کی طرف۔ جی ڈاکٹر تنولی، وہی پیغام آفاقی
جو ہوتا ہے اولیاء اللہ کا وہی دیا، لیکن رنگ مختلف رہا ہے۔ اور میں نے تو یہ پڑھ کے حیران ہوا ہوں کہ آپ کسی قلم سے نہیں لکھتے تھے، اپنی انگلی پانی میں بھگوتے اور اس سے لکھتے تھے، یہ تو کرامت ہے۔ گائی صاحب عرض یہ ہے کہ رحمان بابا نے کلام، سچی بات تو یہ ہے کہ اپنی انگلی سے اپنی انگلی کو خون جگر میں ڈبویا اور لوگوں کی دل کی تختی پہ لکھ دیا۔ سبحان اللہ، رحمان بابا نے یہ کام کیا۔ جیسے قبلہ قادری صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ کوئی پشتون اور اسے رحمان بابا کا شعر یاد نہ ہو، یہ پاسبل نہیں ہے۔ ایسے بھی مثالیں موجود ہیں کہ اہل علم نے، جب پشتون اہل علم نے رحمان بابا کا دیوان لیا تو انہیں پتہ چلا 70% انہیں پہلے ہی یاد ہے۔ اچھا گائی صاحب، ابھی ہم نے ذکر کیا کہ آپ کی معاصر شخصیات، ایک شخصیت کا ذکر نہیں ہو سکا، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ بزم نامکمل رہی ہے اگر ہم اس کا ذکر نہیں کریں گے۔ سید حسن بادشاہ آپ کے معاصر تھے، اور یہ وہ شخصیت ہیں جو غوث شاہ صاحب، حضرت غوث شاہ صاحب کے اور یکتوت والوں کے بزرگ ہیں۔ اچھا یعنی پشاور میں امیر حسین جی، امیر شاہ گیلانی صاحب کے اجداد میں ایسے ہیں، ہمارے تاج آغا کے در دادا اوپر۔ بالکل، آپ بھی رحمان بابا کے معاصرین ہیں، بلکہ رحمان بابا ان کے معاصرین میں ہیں، اور تاریخ میں ایسی شہادت بھی ملتی ہے کہ رحمان بابا کا ان کے ساتھ مجالست رہی، قربت رہی۔ رنگ تو تاج آغا بھی جب بات کرتا ہے تو وہ سبحان اللہ، رحمان بابا والے نظر آتا ہے۔ اچھا صاحب، اب دیوان کی تاثیر کا یہ عالم ہے کہ پشتونوں میں یہ روایت رہی ہے کہ دیوان، جو رحمان بابا کا دیوان، اسے بغیر وضو کا نہیں پڑھنا۔ اچھا، احترام جیسے ابھی آپ نے سن لیا، اور بلکہ میں حیران رہ گیا کہ ایسی چیزیں بھی ملتی ہیں کہ بڑی بوڑھیاں جب اپنے بچوں کے ہاتھوں میں رحمان بابا کا دیوان دیکھتی تھی تو کہتی اسے نہیں پڑھنا، یاد کرو۔ کیوں نہیں پڑھنا؟ بھئی جو بندہ یہ دیوان پڑھتا ہے مجذوب ہو جاتا ہے، اچھا، وہ دنیا چھوڑ دیتا ہے، وہ دنیا سے نکل جاتا ہے۔ اس کی تاثیر کا غائی صاحب کے بلا یہ عالم ہے۔ جو تعلیمات ہیں رحمان بابا کی، یہ نہ ہو کہ میں وہاں جا کے اگلے دن پروگرام ہی نہ کر سکوں، میں نے تو پشاور سے پروگرام کرنے۔ میں جناب رحمان بابا کے مزار شریف پہ حاضر ہوا تو وہاں مجھے کچھ احباب ملے، انہوں نے کہا رحمان بابا کی مزار کی اور تاثیرات تو اپنی جگہ، ایک ایسی تاثیر آپ کو بتائیں، جو چند مرتبہ رحمان بابا کے مزار پاک پہ آئے تو پشتو زبان میں وہ رواں ہو جاتا ہے، واہ، چاہے اسے پشتو نہ آتی ہو، اس کی پشتو کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ غازی صاحب قبلہ، اگر اور رحمان بابا کے پیغام کو ہم دیکھیں، میں ایک دو اشعار آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ کہتے ہیں خوشحالہ و دولتالہ میں غلامان دی، ز رحمان پا پختو جب عالمگیریم، خوشحالی اور دولت میرے غلام ہیں رحمان، میں پشتو زبان کا عالمگیر ہوں۔ واہ واہ واہ۔ اچھا، اب اس شعر میں یہ ہے کہ رحمان بابا کے زمانے کے دو بڑے معروف شعراء بھی تھے، خوشحال خان خٹک اور دولت خان۔ اچھا، یہ ہم اثر ہے؟ ہم اثر ہیں جی، ہم اثر۔ اچھا، اب یہ بڑے شعراء تھے اور عالمگیر کا زمانہ بھی تھا، تو اب اس شعر کا ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ رحمان بابا نے کہا کہ زبان اصل پشتو کی میرے پاس ہے، جس طرح میں نے پیغام دے دیا ہے، میں اس زبان کا بادشاہ ہوں، اور خوشحال اور دولت خان کی شاعری جو ہے وہ ذرا پیچھے ہے، لیکن اس میں تصوف کا پیغام بھی ہے کہ حقیقی خوشحالی اور حقیقی دولت کا مالک اللہ نے مجھے بنایا ہے، کیونکہ مجھے اللہ نے وہ استغنا دیا ہے جو صوفیاء کی دین ہوتی ہے۔ اچھا غازی صاحب قبلہ، آپ دیکھیں، کہتے ہیں کہ اچھا ایک اور کمال جو اثر ہے پشتو معاشرے پہ، کہ رحمان بابا کے اشعار پشتو معاشرے میں ضرب الامثال کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ٹھیک، ایک جس طرح ہر بات کرتے ہیں ساتھ کہتے ہیں رحمان بابا، جس طرح زندگی کا اصول نہیں اخذ کر رہے ہوتے۔ اب دیکھیں، اچھا اس کی وجہ رحمان بابا کی وہ حکمت ہے اور انداز بیاں ہے، وہ جو یونیورسل ویلیوز ہیں۔ اب غازی صاحب دیکھیں کس تاثیر کے ساتھ رحمان بابا بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں آگا زڑا بالا طوفان پا امان شی، یہ کشتی خوندے دخل کو بار بردار شی، یہ جو دنیا ہے یہ طوفان سے بھری ہوئی ہے، دل کی مثال کشتی کی سی ہے، اس طوفان میں وہی کشتی بچے گی جو لوگوں کے دکھ و درد کے سامان کو اٹھا کے چلے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی
سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی ڈاکٹر نور اللہ قادری صاحب، وہی پار ہوگا جس کے دل میں مخلوق کا درد ہوگا، وہی کشتی پار لگے گی، کنارے لگے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ حدیث پاک، میں آپ کو بہت بڑی علمی شخصیت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی کثرت، میجورٹی جو میری امت کی ہے وہ نماز روزوں کی کثرت کی وجہ سے نہیں، مخلوق کی خدمت کی وجہ سے جنت میں جائے گی. جی کیا فرماتے ہیں؟ جی ایسا ہی ہے، اور خاص کر رحمان بابا جیسے شخصیت کے ہاں سو تو یہی آپ کو انسانیت نظر آتی ہے. انسانیت میں وہ فرق نہیں کرتے نسل کا، زبان کا، مذہب کا، رشتوں کا. جس طرح ڈاکٹر وزیر صاحب نے پہلے کہا، آپ ایک جگہ جب کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ عاشق یم سروکار میں دل عشق کا، میں عاشق ہوں، میرا کام عشق کا ہے. نہ خلیل، نہ داؤد زے، نہ یم مومند. پشاور ویلی میں یہ تینوں قبائل رہتے، خلیل، داؤد زی اور مومند. کہتے ہیں نہ میں، حالانکہ آپ جو آپ کا قوم ہے مومند ہے، کہتے ہیں کہ نہ میں خلیل ہوں، نہ داؤد زے ہوں، نہ مومند ہوں، میری بات انسانیت کی ہے اور عشق کی ہے. آپ بھائی صاحب جب دیکھتے ہیں ان بزرگوں کو، ان صوفیاء کو اور ان شعراء کو، تو کہیں آپ کو ملتا ہے کہ ان کے جب خیالات آپ سنتے ہیں تو کہیں ملتا ہے کہ ایک جگہ پہ سارے ایک ہیں. اقبال اور سعدی اور رومی اور خوشحال خٹک اور رحمان بابا، اور ان میں کوئی فرق آپ کو نظر نہیں آتا. ایک ایسے درجے پہ سارے پہنچے ہوئے ہیں جہاں سب ایک ہی، مختلف زبان تو مختلف ہے لیکن مفہوم سب کا ایک ہی ہے. اور پھر یہ ہے کہ رحمان بابا اس حوالے سے دنیا تے سیراب ہو رہے ہیں نا، ایک ہی سرچشمہ فیض سے. وہ بتا کا جو لنگر اور بتا کا جو ہے میخانہ، وہیں سے سارے سیراب ہو رہے ہیں نا اصل میں. ہاں جی، اور وہی کی طرف رحمان بابا جب ذکر کرتے ہیں، عشق رسول کی جب بات آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ حضور سے والہانہ عشق. وہ کہتے ہیں کہ صورت محمد نوے پیدا کڑے بخدے نو دا دنیا. اگر حضور اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو مولا نے اس دنیا کو پیدا کرنا ہی نہیں تھا. پھر ختم نبوت کی جب بات کرتے تو کہتے نبوت پہ محمد باندے تمام شو، نشت پسل محمد انبیاء. حضور کے نام پر، حضور کے ذات کے ساتھ نبوت کے دروازے بند ہو گئے. آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. پھر ایک جگہ اسی غزل میں وہ کہتے ہیں کہ خدائے مگنا بے شک چ بنددے نور کلو آڑا صفات تی پر اختیار. اور آگے کہتے ہیں کرناد پیروید محمد دا گنا نشت پا جہان بلرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور نقش قدم پر چلنے کا جو روشنی ہے، یوں سمجھو کہ اس کے بغیر کوئی اور روشنی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ وہ پیغام ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ بطحا کا جو میخانہ ہے وہاں سے ایک نسبت ہے، وہاں سے ایک تعلق ہے، وہ محبوبیت بھی دیتا ہے، مقبولیت بھی دیتا ہے. اس لنگر سے سارے فیض مل جاتے ہیں. آج رحمان بابا کی تعلیمات کو کس طرح ہم نوجوان نسل تک پہنچائیں، اور اس سلسلے میں اب تو آپ حکومت میں اللہ کے فضل سے آپ کی بات بھی سنی جاتی ہے، ذرا اس پہ بتائیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ خاص کر پختون ایریا اور ہمارا علاقہ، اس وقت جب رحمان بابا اپنے عہد میں آپ بات کرتے ہیں، رحمان بابا نے اس طرف اشارہ کیا تھا کہ سبب د ظالمان و حاکمانو کور و گور و پہ خور دریوانہ یودی. وہ کہتے ہیں کہ جو ظالم حکمران ہم پہ مسلط ہے ان کی وجہ سے گھر
اور قبر اور پشاور تینوں ایک جیسے ہیں میرے پہ. تو وہ اس کی طرف اس وقت کی سیاست کا وہ اشارہ کرتے ہیں. ہم ضرورت اس بات کی ہے کہ رحمان بابا کی اصل پیغام کو الحمدللہ بعد میں صوفیاء کا جیسا ڈاکٹر تنولی صاحب نے ذکر کیا، میر حمزہ شنواری کا میرے گاؤں کا ہے، میرے علاقے کا ہے، میرے ٹرائب کا ہے. ٹھیک. انہوں نے پھر سے اس ریوائیول کیا ہے اس ادب میں جو تصوف کا رنگ ہے اور تصوف کا عنصر ہے اس کا، ایک بڑے صوفی شاعر کے طور پر. اب ضرورت پھر ہے اس بات کی کہ آپ کے افکار کو ہم جیسے کہ ہمارے علماء ویسے بھی رحمان بابا کے کلام کا خاصہ یہ ہے کہ ممبر و محراب میں بھی پڑھا جاتا ہے. علماء کے خطبوں کا پشتو زبان میں اگر کوئی خطبہ اور تقریر کرتا ہے تو اس کی خطبے کا بھی زینت ہے. ہم آپ کے پیغام کو اپنے ممبر و محراب میں، اپنے اسکول میں، کالجز میں بچوں کو پڑھائیں، بچوں کو سمجھائیں. یہ اس وقت کی ضرورت ہے، اور اسی کے ذریعے اگر ہم دیرپا امن اور مستقل امن کی بات کرتے ہیں تو اس پیغام کو عام کرنے کے ذریعے ہی حاصل ہوگا. بالکل یہ ایک بڑی تاریخی ظلم ہے اور ستم ظریفی ہے اس قوم کے ساتھ، ہماری تاریخ کے ساتھ، ہمارے ثقافت کے ساتھ، کہ ہم اپنی بزرگوں کو اور ان شخصیات کو جن شخصیات کی وجہ سے ہمارے تشخص کا اور ہمارے بنیادی جس سے قائم ہیں، ان کو ہم نے ایک طرف بلا دیا ہے. نہ پڑھاتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ لوگوں کو وہ اس طرف قریب ہونے دیتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ظلم اور المیہ ہوا ہے. اور اگر ہم ایک روشن پاکستان کا اور مستحکم پاکستان کا اور مستحکم قوم کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنے حال کو ماضی کے ساتھ جڑنا ہوگا. ہمیں اپنے حال کو اپنے تاریخ کے ساتھ، اپنے شاندار روایات کے ساتھ اس طرف ہمیں پلٹنا ہوگا، اس طرف دیکھنا ہوگا. ورنہ آپ کی بات صحیح ہے کہ ہم بالکل خاکستر ہو جائیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ کا ڈاکٹر نصر اللہ، آپ کا ڈاکٹر طاہر میر تنولی، آپ کا کتاب الشفا سے نظر بد سے حفاظت کا نسخہ. رات میں ایک درس میں تھا، بہت زیادہ خواتین یہ بار بار پوچھتی تھی جی نظریں لگ جاتی ہے، نظر بد کی حفاظت کا تو غور سے سن لیں. اگر کسی بچے یا بڑے کو کسی کی نظر لگ جائے تو سورہ قلم کی آیت نمبر 51 اور 52 11 مرتبہ پڑھ کر متاثرہ شخص پر دم کریں. انشاءاللہ نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا. شرط یہ ہے اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم نے بزرگی تقوی میں، بے نیازی یقین میں اور عزت تواضع میں دیکھی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم.